علی بھائی سوال ہے، مجھے ہندی آتی ہے لیکن جہاں جمعہ کا خطبہ تامل زبان میں ہوتا ہے وہاں جمعہ پڑھنے سے بھی مجھے ثواب ملے گا، جبکہ مجھے خطبے کی سمجھ بھی نہیں آتی؟ نہیں، وہاں پہ آپ جمعہ تو آپ کا ہو جائے گا ایز اے لاسٹ ریزارٹ، لیکن جمعہ کا اصل مقصد جو ہے وہ تذکیر ہے، نصیحت۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نا کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکرا قربان کرنے کا، اس کے بعد مرغی قربان کرنے کا، اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے کا۔ سر انڈے کو امام حنیفہ نے نہیں حلال کیا، نبی علیہ السلام نے خود کیا ہوا ہے، کیونکہ انڈا اگر صدقہ ہوگا تو وہ حلال چیز کے صدقہ ہوتا ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اس کے بعد الفاظ کیا ہے کہ اس کے بعد جب ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹرڈ بند کر جاتے ہیں اور تذکیر سننا شروع کر دیتے ہیں، یعنی مولانا صاحب کی تقریر، وہ اصل مقصد ہے۔ رجسٹر بند ہوتا ہے تقریر کے اوپر، اور انفیوں کا رجسٹر پہلی تقریر پہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ ممبر پہ تو چڑھ جاتا ہے نا خطیب۔ انفیوں کی مسجد میں جائیں تو عربی خطبے کا انتظار نہ کریں، خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو اس طرح کا ایکسٹراڈنری ثواب ملے گا۔ تو اصل مقصد ہے تذکیر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ تذکیر ہوتی تھی، سورہ قاف پڑھ کے سناتے تھے، جو 26ویں پارے میں 2 نقطوں والا قاف۔ میرا اس کے اوپر پورا لیکچر ہے، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، مسئلہ نمبر 59، پوری سورہ قاف میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے صحیح مسلم میں 4 حدیثیں اوپر تلے کہ ہر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف پڑھتے تھے، کیونکہ آپ کی زبان عربی تھی، آگے سننے والے بھی عربی تھے، ٹرانسلیشن ہمیں کرنی پڑتی ہے، ترجمہ سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسی جگہ جمعہ ملتا ہے آپ کو جہاں پہ آپ کی زبان میں، تو آپ خطبہ وہیں جا کے سنیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل خطبے بھی جو بیان ہو رہے ہیں وہ بھی سٹوریاں ہی اور جعلی باتیں ہو رہی ہیں، اب اس کا تو علاج میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ بعض کو 2-4 اچھی باتیں بھی مل جائیں گی، البتہ اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی تب بھی آپ کا جمعہ ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ اصل جمعے کا مقصد تذکیر ہے، نصیحت ہے، ہفتے کے بعد ایک مسلمانوں کی ایک ویکلی گیدرنگ ہے اصلاح کے لیے، اور اس میں کتنی تذکیر ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس جو جمعے کا ممبر ہے جی۔ اگر یہ ممبر جو ہے وہ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر بیٹھ کے، اصل میں تو اس کو کرنا چاہیے۔ خلفائے راشدین نے کوئی امام مسجد تو بھرتی نہیں کیے تھے، وہ خود مسجد نبوی میں امامت کرواتے تھے، خطبے دیتے تھے۔ آج عمران خان صاحب کو چاہیے وہ شاہ فیصل مسجد میں خطبہ خود دیں، چلے نماز نہ پڑھائیں اگر کسی کو اعتراض ہے داڑھی کے اوپر، حالانکہ داڑھی تو شرط ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو اعتراض ہے تو آپ کم از کم تقریر تو خود کریں۔ آپ دیکھیں جناب دنیا کس طرح ٹوٹ پڑے گی، اور گلی گلی میں جامع مسجد نہیں ہونی چاہیے، جامع مسجد ایک ہو ایک علاقے میں۔ ایران میں ہر سٹی میں ایک جامع مسجد ہے صرف۔ تہران کے اندر پریزیڈنٹ آف ایران خود خطبہ دیتے ہیں، اور 15 لاکھ کے قریب لوگ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں۔ سر 15 لاکھ بندہ اگر جمعہ پڑھ رہا ہو پرائم منسٹر کے پیچھے، تو سر وہ پرائم منسٹر اور وہ عوام ایک پیج پہ ہوگی۔ آج اگر ایران جو ہے وہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اس لیے کہ ان کی حکومت اور ان کی عوام ایک پیج کے اوپر ہے۔ ہمارا حکمران بھی آنکھیں دکھا سکتا ہے اگر وہ اور اس کی عوام ایک پیج پہ آ جائیں۔ اس کے لیے آپ کمیونیکیشن کریں، جمعے کے خطبے میں آپ کو چاہیے کہ آپ چیزوں کو بیان کریں۔ صحیح ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 مسلسل جمعے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیا ایسی بات کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہوگا؟ دیکھیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشکات میں جمعے والا چیپٹر کھولیں، آپ کو یہ حدیث مل جائے گی شروع میں، کہ نبی علیہ السلام جمعے والے دن ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے لوگوں ڈر جاؤ اور جمعہ مت چھوڑو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مور لگا دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ مور لگا دے پھر ہدایت نہیں ملتی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ جمعے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، یہ جمعے کے بارے میں بھی ہے لادہ سے، میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی اور کو جمعے کی نماز کے لیے کھڑا کروں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ لیکن ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا مریض ہے، معذور ہے، اس پہ جمعے کی نماز نہیں ہے، اس کو ایکسیپشن ہے۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دے گا۔
تو جمعے کی نماز کرٹیکل ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جس نے 2 چھوڑے اور تیسرے میں پہنچ گیا تو بچ گئے نا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب ایک بندہ کہ جی میں ایک جمعہ پڑھ لوں پھر اگلا جمعہ، بیچ والی ساری نمازیں معاف نہ. مسلم شریف میں حدیث ہے اگر گناہ کبیرہ نہ کیے تو معاف ہوں گے. تو نماز چھوڑنا تو خود گناہ کبیرہ ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو نماز چھوڑنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. صحیح مسلم 246 کے تحت وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک. وہ صرف کاغذی مسلمان ہے، عملاً وہ کافر ہے. عقیدے میں ہم کہتے ہیں مسلمان ہے لیکن عملاً کافر ہے. ایک عملی کافر ہوتا ہے، ایک اعتقادی کافر ہوتا ہے. جیسے عملاً مسلمانوں کی اکثریت منافق ہے لیکن عقیدے میں منافق نہیں ہے. عقیدے میں تو منافق ہوتا تھا جو اندر سے یہودی ہوتا تھا یا کوئی اور مذہب کا اور اوپر سے کلمہ پڑھ لے. ہمارے مسلمان جو ہیں وہ عملاً ان میں سے اکثر لوگ منافق ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے منافق کی 4 نشانیاں: بات کرے گا جھوٹ بولے گا، صحیح. امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، معاملہ اگر ہوگا تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا. تو یہ تو اکثر مسلمان کر رہے ہیں. تو عملاً تو منافق ہیں، عقیدے میں وہ مسلمان ہے. یہاں پہ بھی نماز چھوڑنے والا عملاً کافر ہے، عقیدے میں آپ اس کو ایک یعنی مر جائے گا تو جنازہ بھی پڑھ دیں گے، کفن شفن بھی دے دیں گے، باقی تو انشاءاللہ پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. آمین.